ہمارے یہاں پر ایک بھائی نے پہلے دن ایک کاغذ دیا تھا مجھے، یعنی دوسرے دن کاغذ دیا تھا، پہلے دن سوال کیا تھا کہ ایک عام بندہ قرآن کس طرح پڑھے۔ یہاں پہ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے معاملے میں نہ کسی انسان کی بات سنیں، عام انسان مراد عوام ہے، نہ کسی فلسفی کی بات سنیں، نہ کسی مولانا کی بات سنیں، نہ کسی شاعر کی بات سنیں، نہ کسی خطیب کی بات سنیں۔ قرآن کے معاملے میں اگر اعتماد کرنا ہے تو اللہ اور رسول اور اہل بیت کی بات پر اعتماد کریں۔ ایک بہت بڑا گھپلہ ہو گیا ہمارے ساتھ، بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہوا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، جو مولا علی فرما رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، جو اہل بیت اطہار کے باقی افراد فرما رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی بات پڑھے، وہاں کچھ لکھا ہو اور قبلہ صاحب اس کو کچھ کہے، قبلہ صاحب سے میرے مراد سارے ہیں، جو بھی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی عنوان ہو، مولانا ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، وہ جو یہاں بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے جسے سننے والے دین کی بات سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، ادھر سے دیکھیں قبلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، اگر وہ کسی بھی وجہ سے قرآن کی بات چھوڑ دے جو واضح ہے اور قبلہ کی بات سن لے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ یہودی اور مسیحی اب اللہ کی اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے علماء کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ عجیب بات ہے نا، سخت بات ہے۔ اور الفاظ بھی کیا استعمال کیے، ابھی اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گی۔ الفاظ بھی قرآن نے کیا استعمال کیے۔ قرآن نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودی اور عیسائی عوام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی جگہ اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اصول کافی میں، سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے احبار حبر کی جمع ہے، یہودی عالم کو حبر کہتے تھے، رہبان راہب کی جمع ہے، مسیحی اپنے علماء کو راہب کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اربابن رب کی جمع ہے، رب بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ۔ تو امام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو یہودی اور مسیحی عوام تھے یہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ امام نے فرمایا واللہ نہیں، اللہ کی قسم، نہ یہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے کو کھڑا کر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، نہ ان کے لیے روزے رکھتے تھے مثال کے طور پر۔ اب سنیے غور سے امام نے کیا فرمایا۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے جو وہ کہتے تھے مان لیتے تھے، چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت اہم نکتہ، بنیادی نکتہ بتا رہا ہوں آپ کو، خدا کرے سمجھا پاؤ۔ اسے کہتے ہیں بزرگ پرستی۔ آج بھی امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر کسی سے کہو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس کے مسلک کے کسی بڑے عالم نے اس کے بارے میں کوئی اور بات کی ہو تو کیا کہے گا؟ جو ہمارا بزرگ ہے نا، ہمارے بزرگ، وہ تیرے جیسوں سے قرآن بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے جو بات کہی ہے نا
وہ صحیح بات ہے، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب وہ جس نے بات کی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، اصلاح کا، نظریات، عقائد ٹھیک کرنے کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کو شیئر کر دوں گا، ٹھیک، ایک ویڈیو کلپ تھا، اس میں ایک مسلک کے عالم اپنے مسلک کی خصوصیت جس پر انہیں فخر ہے، جس کو کہہ رہے ہیں ہمارا امتیاز ہے، باقی جو ہیں وہ اس معاملے میں فارغ ہیں، یہ ہمارے مسلک کا امتیاز ہے۔ اور وہ امتیاز کیا ہے؟ اب سنیے، اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کہیں گے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے، فخر کر کے بتا رہا ہے، اگر میرے سامنے کوئی قرآن کی 1000 آیات بینات پیش کرے، آیات بینات کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات کے جن کا معنی بالکل واضح اور روشن ہے، بالکل واضح ہے۔ اب سنیں، امت کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اگر کوئی میرے سامنے قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے جو ایک مسئلہ بیان کر رہی ہوں اور وہ مسئلہ بڑا واضح سمجھ بھی آ رہا ہو، قرآن سے واضح طور پر بات سمجھ آ رہی ہو، ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 1000 آیات بینات یعنی جو بالکل واضح اور روشن ہے، اور وہ ایک مسئلہ بتا رہی ہو جو بڑا واضح ہو، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگ علماء نے اس مسئلے کو کسی اور طرح بیان کیا ہو، تو میں فخر کر رہا ہے اس پر، تو میں کیا کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، اپنے آپ پہ میں شک کروں گا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، جو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ کیا وہی ٹھیک ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، یہ نظریہ جس کا ہے یہ تقریباً سبھی میں ہے، ہمارے سمیت۔ جو قرآن پڑھیں گے نا ان کو پتہ چلے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں تو پھر موجہ، اس کو ٹینشن ہی نہیں۔ جو پڑھے گا قرآن مجید کو اس اعتماد کے ساتھ کہ کائنات کے ہر عالم، ہر خطیب، ہر مؤلف، ہر مصنف سے زیادہ اللہ کو بات سمجھانے کا طریقہ آتا ہے، بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، جو اس ایمان کے ساتھ قرآن پڑھے گا وہ اس وادی میں داخل ہوگا، ورنہ 19-20 کے فرق کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، جو بزرگ کہہ گئے وہی ٹھیک۔ یہ ایک بنیادی ترین اسلام کی آفات میں سے ایک آفت یہ ہے۔ ایک تو آفت یہ ہے نا کہ قرآن ہے ہی نہیں عوام میں، اور اگر آپ میری بات پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو عوام کے اندر قرآن کو سمجھنے کا رواج نہیں ہے، اس کا سبب ہی یہ بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن سے جو سمجھ آئے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو تمہارے بزرگوں بابوں نے کہا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہذا آپ کو مختلف مسالک کے مولوی کیا کہتے ہوئے ملیں گے؟ خود قرآن نہ پڑھنا گمراہی کا خطرہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس سے تمہاری گمراہی کا خطرہ ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ٹھیک ہے، وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، جس کی تعریفیں کر کر کے کتاب کی اللہ تھک رہا نہیں ہے، اس کو نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امت، جب عوام، عام لوگ جس طرح اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیے کلیئر ہو کہ بات کیا ہے تاکہ میں امتحان دے سکوں،
تاکہ میں سمجھ سکوں، تاکہ یہ علم میری اگلی آنے والی زندگی میں میرے کام آئے۔ حل کرتے ہیں کتابوں کو۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے، جب یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اس دن آغاز ہوگا ان فرقوں اور ان جہالت کی بنا پر پیدا شدہ نفرتوں کے خاتمے کا۔ جو قرآن کے معیار اپنا لے گا اسے پتہ چلے گا سب لوگوں میں سے کون حقیقت میں حق رکھتا تھا نبی کا وارث کہلانے کا، کون حق رکھتا تھا کہ امت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں سونپی جائے۔ ورنہ جو بابا پرستی ہے اور بزرگ پرستی ہے، اس کے چمتکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عقل کے اندھے اتنی پستی میں گر گئے ہیں، تعصب کی وجہ سے اتنی پستی میں گر رہے ہیں کہ یزید اللعین کا بھی دفاع کرنے پہ اترا ہے، یزید اللعین کا دفاع کرنے پر اترا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مورے لگا دی۔ مور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈٹائی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے اپنے ڈھیٹ مزاج میں، ہٹ دھرمی کے مزاج میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے وہ حق سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔